السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا لیکچر 5 آف فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ۔ لیکچر 5 میں ہمارے پاس سب سے پہلے ریزنیبل ایشورنس ہے۔ اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارے پاس یہ ہے اٹ مینز اے کنکلوژن دیٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر ناٹ مٹیریلی مسٹیٹڈ۔ مطلب مادی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مادی طور پر غلطیاں موجود نہیں ہیں۔ ایک آڈیٹر جب آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کر کے ایک اوپینین پرووائڈ کر دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر 100% یقین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے محض اوپر سے آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈیپلی ایک ٹرانزیکشنز کو نہیں چیک کر سکتا، کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کی ہوتی ہیں وہ روزانہ کی پتہ نہیں کتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ اگر ایک کمپنی کی گڈز جو سیل ہیں وہ گڈ ہیں، مطلب روزانہ کی ایک دن میں بہت زیادہ سیلز ہوتی ہیں اگر اس کی، تو ایک دن کی ٹرانزیکشن بھی اس کی بہت زیادہ ہوں گی، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ٹرانزیکشن کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مطلب یہ جو ہمارے پاس ریزنیبل ایشورنس ہے، اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ ایک مینجمنٹ اوور رائٹس آ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ وہاں کی مینجمنٹ کے ساتھ، وہاں کے امپلائیز کے ساتھ، تھرڈ پارٹی کے ساتھ، جنہوں نے پرچیز کیے ہیں، جنہوں نے سیل کیے ہیں، جو کمپنی میں مینوفیکچرنگ وغیرہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پرسن کے ساتھ صرف آپ کا ریلیٹ نہیں ہوتا، کمپنی کے تقریباً ہر پرسن کے ساتھ ہر ٹرانزیکشن ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ڈفرینٹ پرسنس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو پرسن را مٹیریل لا رہا ہے، جو لے کے کمپنی کی گڈس پریپیئر کر رہا ہے، یا جس کے پاس مشینری کی مینٹیننس کا کام ہے، اور پھر اسی طرح ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز وغیرہ جو ڈیل کر رہا ہے، جو کمپنی کی گڈز کو سیل کر رہا ہے، تو مطلب اس میں بہت سارے پد انوالو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے آڈٹ رسک۔ آڈٹ رسک میں بھی ہمارے پاس وہی چیز آ جاتی ہے، دی رسک دیٹ دی آڈیٹر ایکسپریسز inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated۔ مطلب کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیں وہ مادی طور پر غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس یہ رسک آ جاتا ہے کہ جو آڈیٹر نے ہمارے پاس اوپینین دیا ہے وہ بھی ہمارے پاس اناپروپریٹ ہے۔ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہی غلط بنائی گئی ہیں اور آڈیٹر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، تو جو ہمارے پاس اوپینین ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اناپروپریٹ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس، میں نے آپ کو وہی اوپر والی ہی بات ہے کہ جو وہ ایک ٹرانزیکشن کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آڈیٹر اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جو آڈٹ رسک ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اسے 100% کم نہیں کر سکتا، لیکن وہ اسے پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے کچھ حد تک آڈٹ رسک کو، بلکہ بہت زیادہ حد تک آڈٹ رسک کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 100% نہیں کر سکتا تو کچھ حد تک تو ضرور کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مٹیریلٹی، مادہ پرستی۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہی بات ہے، آڈیٹر از ناٹ ریسپانسبل فار ڈیٹیکشن آف مس اسٹیٹمنٹس دیٹ آر ناٹ مٹیریل۔ مطلب مادی غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیومن ایررز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس آڈٹ رسک میں آتی ہیں، اور مٹیریلٹی اس میں ہمارے پاس وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ ہیومن ایرر نہیں ہے، مطلب وہ کسی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ مطلب اگر آپ کے ملک کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ ڈاؤن جا رہی ہیں، یا پھر کمپنی کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ کمپنی لاس وغیرہ میں جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایک اسٹریس کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے دوران اگر کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنے والے جو مینیجرز ہوتے ہیں ان سے کوئی ایرر وغیرہ ہو جائے تو اسے مٹیریلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لاسٹ پہ پھر وہی بات آ گئی ہے کہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرتی ہے، آڈیٹرز کا رسپانسبلٹی صرف ایک اوپینین دینا ہوتا ہے۔